اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سوشل میڈیا کے حوالے سے کل حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب کا ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزرا۔ آرے بنا لینے سے روضہ حسین نہیں بن جانے گا، شبیہ روضہ بنے گا۔ خالی وہاں نہیں پہنچ پاتے، یہاں دیکھ کے دل کو پرسکون بنا لے، مگر کوئی حکم کربلا کا یہاں نافذ نہیں ہوگا، نہ کربلا کو کوئی اثر یہاں پیدا ہوگا۔ ایک آفت آئی ہوئی ہے روضہ سازی کے، یہ کربلا کی تڑپ ختم کرنے کے لیے چسنیاں بنا کے تمہیں دی جا رہی ہیں، ہوشیار رہو۔ یہ بنانے والے جتنے ہیں ان کے ماضی میں جا کے دیکھو یہ پیسہ کہاں سے لائے اتنا۔ جب گزرا تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہ تنظیم المکاتب جو ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے، اس سے پہلے بھی اسی مدرسے سے یہ آواز آ چکی ہے کہ حالت نجاست میں علم و تابوت کو چوما جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی تنظیم المکاتب سے یہ صدا بلند ہو چکی ہے کہ حالت نجاست میں عورتیں نظر و نیاز کا کھانا پکا سکتی ہیں اور نظر چکھ سکتی ہیں۔ لہذا میں ان کے یہ جو بیان آیا ہے، میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ روضہ سازی کی کیا بات ہے، اس کو ایکسپلین کیجئے۔ یہ روضہ سازی کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی نقلی عمارتیں، یہ شبیہ ہے۔ کوئی شیعہ پوری دنیا میں یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ اصل ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل ہماری یا تو ایران میں ہے، یا عراق میں ہے، یا مدینے میں ہے، اس کے علاوہ اصل نہیں ہے، یہ سب نقل ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو رسول اللہ نے مسجد النبوی بنائی، اور پوری دنیا میں خانہ کعبہ کی نقل ہیں مسجدیں جس کے اندر اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا ساری مسجدیں توڑوا دی جائیں؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ سر کو با امامہ ابا قبا ممبر کو با بیٹھ کے جس طریقے کی بکواس کی جا رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نمک کھایا ہے وہ مر گئے۔ میں بھرپور طریقے سے ان کے اس بیان کا جواب دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جب روتا ہے تو ماں چسنی دے دیتی ہے۔ ایک گندا لفظ استعمال کیا انہوں نے ماں کے ساتھ میں، جو میں نہیں بول سکتا ہوں۔ رضاعت نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا رضاعت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ یہ چسنیاں دے کے بہلایا گیا ہے۔ یہ جس طریقے کے عزاداری کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، یہ جس طریقے کی تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جو لوگوں کو عزاداری کی طرف سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے، یا اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سے۔ یہ چہروں سے نقاب اتر رہی ہے، اصل روضوں سے کوئی دور نہیں کر رہا ہے مولانا، اصل روضوں سے کوئی دور نہیں کر رہا ہے، بلکہ کربلا میں ہر سال مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا عاشورہ کا گراف دیکھیے، کربلا کا 40 کا گراف دیکھیے، کروڑوں میں مجمع جاتا ہے۔ مجمع جب کروڑوں میں جا رہا ہے تو پھر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ مشی ہو رہی ہے، لوگ نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں نے حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب کو کسی درگاہ میں، کسی کربلا میں، کسی امام باڑے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں ذرا سا بھی موقع ملے تو درگاہ و کربلا و امام باڑے میں جاتا ہوں کہ کبھی شب جمعہ کسی امام باڑے میں کھڑے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، یہ جو پیسہ لے کے آتے ہیں، یہ پیسہ
جو ہے یہ پاک پیسہ نہیں ہے جس سے روزے بن رہے ہیں۔ سوال یہ آپ کے مدرسے میں بھی پیسہ وہی لوگ دیتے ہیں جو لوگ روزے بنوا رہے ہیں، جو مسجدیں بنوا رہے ہیں، جو امام باڑے بنوا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو آپ کے ہاں مدرسے میں پیسہ آ رہا ہے، ابھی آپ کا بہت زبردست ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ ہمیں سخت ضرورت ہے پیسے کی، مگر اس میں اگر سے یہ بھی کہہ دیتے کہ مجھے پاک پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پاک پیسے کی ضرورت ہے۔ مولانا آپ ان لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں جو آپ کی ذہنیت کے لوگ آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے آپ کی واہ ہوا اور سبحان اللہ کریں، اور تابوت و علم کی بات کہ یہ نقلی ہیں، یہ اصلی نہیں ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، تو بے شک وہ علم نہیں ہے جو حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، مگر یہ شبیہ ہے، یہ حضرت عباس کے علم کی شبیہ ہے۔ حج میں کیا ہے؟ حج کرنے جاتے ہیں، یہ سب سالانہ حاجی ہیں، ان سب پیڈ حاجی ہیں، یہ سب ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ سب پیڈ لوگ ہیں، ان سب کو پیسے ملتے ہیں۔ وہاں شیطانوں کو پتھر نہ ماریں کھڑے ہو کے کہ یہ نخل کو پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ شیطان تو ہے نہیں، یہ اصلی تو ہے نہیں۔ وہاں کے اوپر حجر اسود کو چوم رہے ہیں، سنگ اسود کو، یہ کوئی اللہ میاں تو ہے نہیں۔ مولانا کم سے کم 10 ذی الحجہ کو جو قربانی ہوتی ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، اس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کے جانور کٹ جاتے ہیں، کبھی اس کے لیے بھی زبان ہلا دیتے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام مظلوم ہے، جس کی جو دل میں آ رہا ہے۔ محرم آیا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو گئے بیان دینے کے لیے، لہذا جس طریقے کا یہ بیان اور جس طریقے کی یہ تقریر سامنے آئی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب پورا ہندوستان خالی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اہل بیت کا مسئلہ ہے تو ممبر کا جواب ممبر سے دیا جائے گا، تقریر کا جواب تقریر سے دیا جائے گا، تحریر کا جواب تحریر سے دیا جائے گا۔ ہر طریقے سے جواب دینے کے لیے وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نمک کھایا ہے۔ یہ چھپا ہوا حسینی لشکر ہے۔ صفی حیدر صاحب کم سے کم بیان دینے سے پہلے زبان کی اپنے اصلاح کر لیتے۔ آپ رہے لکھنؤ میں رہے ہیں مگر زبان لکھنؤ کی استعمال کر رہے ہیں، لہذا پھر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ فقط والسلام۔